الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشفائنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام ایک بار سارے احباب بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں.
اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص محترم شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم محترم مولانا محمد خالد عطاری صاحب زیدہ مجدہ الکریم، دیگر آج کی اس بزم میں موجود حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن دوستوں نے اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں ان سب کو ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس وقت اس میں شریک ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ماہ ربیع النور کی بابرکت ساعتوں میں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور میں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا نہایت بابرکت اہتمام اور انتظام ہے۔ یہ جو عمل اس وقت میں اور آپ سب اس وقت یہاں کر رہے ہیں، جسے میلاد شریف کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت سوائے دیابنا اور وہابیہ کے صدیوں سے اپنے آقا کا میلاد مناتی آ رہی ہے۔ ہمارے اس امت کے اکابرین
علماء اور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہوئے جن کا نام نامی اسم گرامی مولانا محدث ابن جوزی ہے. اور محدث ابن جوزی کے نام سے جنہیں پوری امت جانتی ہے. یہ آج سے تقریباً 9-10 صدیاں پرانے امام ہیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بارے میں 2000 جلدیں لکھی ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے. بہت بڑے امام ہیں. اب میں تعارف کروانے لگ جاؤں گا تو وقت بہت یہاں لگے گا. میں مختصر یہ کہوں کہ 9-10 صدیاں پہلے کے اس امت کے علوم و فنون دینیہ کے ایک بہت اونچے قد کے یہ امام ہیں. جس دور میں پنجاب کی دھرتی پہ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ سنی عقیدہ کا اعلان فرما رہے تھے، اسی دور میں عراق کی سرزمین پہ محدث ابن جوزی امت کو سنی عقیدہ پڑھا رہے تھے. آپ نے تقریباً 2000 جلدیں دین پر لکھی. خود آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دین کے بارے میں 2000 جز لکھے ہیں، جلدیں لکھی ہیں. اور ان میں سے بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود بھی ہیں. اور خاص طور پر محدث ابن جوزی انہوں نے 2 کتابیں پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے پر لکھی ہیں. وہ دونوں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور صرف یہ نہیں، میں اللہ کے فضل سے 1 2 4 نہیں، عرب والوں کی عربی زبان میں لکھی ہوئی میلاد شریف پر 100 کتابیں پیش کر سکتا ہوں. 100. لہذا یہ ذہن سے نکال دیں کہ میلاد شریف صرف ہم شاید لاہور والے کرتے ہیں، یا صرف کو کراچی میں ہوتا ہے، یا صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یا یہ بریلی شریف والوں نے شروع کر دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے لے کر آج کے اس لمحے تک مدینے کے تاجدار کی ساری امت اپنے آقا کا میلاد مناتی آ رہی ہے. محدث ابن جوزی انہوں نے 2 کتابیں پوری میلاد پر لکھی. کب؟ تقریباً 9-10 صدیاں پہلے. اب جنہیں آج میلاد پر اعتراض ہے، میں نے یہ ہر جگہ ان کا ریکارڈ رکھا ہے، آپ کو بھی بتا دوں. اب میلاد پر جن کو اعتراض ہے، ایک ٹولے کا نام ہے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ایک ٹولے کا نام ہے دیوبندی. یہ دونوں صبح شام جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو میں نے کہا آئیے حضرت آپ کا ذرا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا تو مجھے وجود ہی بدعت لگتا ہے. یہ جو غیر مقلدین ہیں، اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں،
ان کے اپنے مولوی محمد حسین بٹالوی کے بارے میں غیر مقلدوں کا اہل حدیثوں کا ایک مولوی ہوا، یہ انڈیا کا علاقہ ہے امرتسر، وہاں کا مولوی ثناء اللہ امرتسری، اس نے اپنی کتاب رسائل ثنائیہ میں لکھا کہ سن 1886 میں، کب بولیے سارے، 1886 میں کہتے ہیں ہمارے مولانا، ان کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریز سرکار کو یہ درخواست دی کہ ہمیں لوگ وہابی کہہ کے چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ سرکاری کاغذوں میں ہمارا نام اہل حدیث منظور کریں۔ 1886 میں کس کو درخواست دی؟ انگریز سرکار کو، یہ لفظ لکھے ہوئے ماں۔ تو سنی پھر مجھے کہنے دو نا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ کوئی تو وہ ہیں جو انگریزوں سے نام منظور کرواتے پھرتے ہیں، اور کوئی وہ ہیں جنہیں نام خود زہرا کے بابا نے عطا فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درخواست دی ہمارا نام سرکاری کھاتے میں اہل حدیث منظور کیا جائے۔ تو کہتے ہیں پھر 1886 کا سن تھا، انگریز کے دفتر سے اور عدالت سے ہمارا نام اہل حدیث منظور ہو گیا۔ تو اب خود انہوں نے لکھ کر بتا دیا کہ ہمارا سن ولادت ہے 1886، 1886 میں ہم پیدا ہوئے، اب ہے اس وقت 2023، تو 1886 سے اب تک یہ وقت بنتا ہے صرف 137 سال، ٹوٹل 137 سال۔ اب دوسرا دڑا ہے دیوبندی جنہیں میلاد پر بڑا درد تکلیف ہے، یہ کب سے شروع ہیں؟ یہاں انڈیا میں ایک قصبہ اور دیہات تھا جس کا نام تھا دیوبند، اس دیہات میں ایک مدرسہ قائم ہوا، اس مدرسہ سے جو مولوی پڑھ کے نکلے اور جو دھرم اور دین پیدا ہوا، جو مذہب پیدا ہوا، اسے دیوبندی دھرم کہا جاتا ہے۔ اور وہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ سن 1288 ہجری میں، اب ہے 1445 ہجری، تو یہ وقت بنتا ہے 157 سال کا۔ جنہیں میلاد پر اعتراض ہے، یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اگر انہیں دیکھیں تاریخی لحاظ سے تو ایک دڑے کی عمر 137 سال، ایک دڑے کی عمر 157 سال، اور دونوں کو ملا کر اوپر لے جاؤ نجد تک، محمد بن عبد الوہاب نجدی تک، تو محمد بن عبد الوہاب نجدی فوت ہوا، مرا سن 1206 ہجری میں۔ یہ وہابیوں دیوبندیوں دونوں کا متفقہ امام تھا جس نے وہابی دیوبندی مذہب کی بنیاد رکھی، اور جس سے یہ عقائد جو آج دیوبندیوں کے یا غیر مقلدوں کے ہیں یہ عقائد چلے، وہ مرا سن 1206 ہجری میں۔ اب 1206 سے لے کے اب 1445 ہجری تک یہ وقت بنتا ہے 239 سال۔ چلو 240 کر لو، 250 کر لو، تو اب آج جو اہل سنت و جماعت کو تانا دیتے ہیں میلاد پر، اعتراض کرتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں، اور امت پر فتوے داغ کر یہ کم کریں کو سرکار کی امت کو معاذ اللہ بدعتی بنانے کا دھندا کرنا چاہتے ہیں۔ کم کرو کو، کم کرو۔ اب ان کی یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اگر شمار کریں، ایک ٹولے کی عمر 137 سال، ایک دھڑے کی عمر 157 سال، اور دونوں کو اکٹھا کر کے اوپر لے جاؤ تو عمر ہے 239
39 یا 40 یا چلو 250 سال، ٹوٹل 2.5 صدیاں ان کی عمر ہے، اور اعتراض اس عمل پر کرتے ہیں جو 9-10 صدیاں پہلے کے مسلمان بھی کر رہے تھے۔ کیسے؟ ابھی میں حوالہ دے رہا ہوں، محدث ابن جوزی تقریباً 9-10 صدیاں پرانے سمت کے امام، ان کی کتاب ہے المولد النبوی الشریف، یہ پوری کتاب میلاد پر ہے۔ اس میں اب پوری کتاب تو میں نہیں سنا سکتا، اس کی صرف 2 سطریں آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابن جوزی 9-10 صدیاں پہلے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا زال آل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی علیہ السلام۔ ابن جوزی آج سے 9-10 صدیاں پہلے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا زالا، ہمیشہ سے اہل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین والے۔ امام ابن جوزی کیا مطلب؟ فرمایا مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، بلکہ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب، ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ تو آج جو میلاد ہم کر رہے ہیں، یہ جو میلاد آج ہو رہا ہے، اس پر یہ تانا ہمیں کوئی نہ دے کہ یہ بریلی سے نکلا ہے یا سرہند والوں نے ایجاد کیا یا لاہور میں سے شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس امت کا امام 9 صدیاں پہلے یہ لکھ گیا، فرمایا جب ربیع الاول کا موسم آیا کرتا تھا تو مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، سارا عرب زہرا کے بابا کا میلاد منایا کرتا تھا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں 9-10 صدیاں پہلے کا، اور جس بندے کا حوالہ دے رہا ہوں میں بار بار نام لے رہا ہوں، ابن جوزی، ابن جوزی، محدث ابن جوزی۔ اگر کسی وہابی اور دیوبندی میں ہمت ہے تو ابن جوزی کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ وہابیوں کے بڑوں نے بھی ابن جوزی کی جلالت علم کے سامنے سرنڈر کیا، دیوبندیوں کے بڑوں نے بھی ابن جوزی کے علمی قد کو سیلوٹ کیا۔ یہ ہمارے رائے ونڈ میں یہاں قریبی ایک جماعت کا مرکز ہے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، اس جماعت کا جو امیر ہوا مولوی زکریا، اس نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب، اتنی موٹی کتاب ہے، یہ لاہور اردو بازار سے چھپتی ہے، وہ مولوی زکریا نے تبلیغیوں کے لیے نصاب مرتب کیا ہے۔
کورس، سلیبس، ان کے پڑھنے پڑھانے کا سبق اس کتاب میں مولوی زکریا دیوبندی لکھتا ہے۔ ابن جوزی کون ہے؟ کہتا ہے ابن جوزی کے ہاتھ پر 1,00,000 بندہ مرید بنا تھا۔ یہ دیوبندی مولوی لکھ رہا ہے 1,00,000 بندہ بیعت کر کے ابن جوزی کا مرید بنا۔ اور مولوی زکریا دیوبندی کہتا ہے ابن جوزی نے 20,000 کافرانو مڑ مسلمان چا کیتا۔ میں نے کہا جو 1-2 کو نہیں 20,000 کٹر کافروں کو، پکے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتا ہے، سوچو اس کا اپنا اسلام اور ایمان کتنا پکا ہوگا۔ سنے وہ ابن جوزی جو اتنے بڑے قد کا امت مسلمہ کا امام اور مقتدا ہے، وہ ابن جوزی لکھ رہا ہے، فرماتے ہیں لا زالہ، کوئی کل تجھے 15ویں صدی میں تانا دے کے یہ میلاد کیا کرتے ہو، یہ تم نے کہاں سے شروع کر لیا، یہ تو بدعت ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کل کا اگر کوئی نام نہاد ملا میلاد مصطفیٰ پر تجھے چیلنج کرے اور للکارنے کا دھندا کرے تو ابن جوزی کہتے ہیں میرا یہ فرمان پڑھ کر نا اس کے بوتھے پر زناٹے دار تھپڑ مار کر اسے یہ بتانا تو کل 2.5 صدیاں پہلے پیدا ہوا، اے بدھو ابھی تیرا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میلاد تو اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ابھی تیرا دادا بھی انڈوں میں نہیں آیا تھا، نبی علیہ السلام کا میلاد اس سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے۔ کب؟ 9-10 صدیاں پہلے۔ ابن جوزی لکھ رہے ہیں اور لفظ کیا ہے؟ کہا ہمیشہ ہمیشہ سے۔ کیا لفظ ہے بولو؟ جس کی زبان ہے وہ بولے۔ آج نہیں کہا جا رہا، 9-10 صدیاں پہلے لکھا جا رہا ہے، 9-10 صدیاں پہلے۔ میں آسان کر کے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ آج میں 15ویں صدی کا حوالہ نہیں دے رہا، میں غوث اعظم کے زمانے کا حوالہ دے رہا ہوں، میں داتا حجویری کے مقدس عہد کے امت کے امام کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں۔ جس میلاد پر تم چیں بجبی ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، فتوے بازی کرتے ہو، امت کو الجھانے کا گورکھ دھندا کرتے ہو، اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، سن لو، آج 15ویں صدی میں داتا کے دیش میں جو میلاد ہم کر رہے ہیں، یہ میلاد تو 10 صدیاں پہلے بھی ہو رہا تھا۔ اور کہاں ہو رہا تھا یہ غور کرنے اپنے، یہ ایک حوالہ ایٹم بم ہے وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے۔ لگاؤ فتویٰ ابن جوزی پر، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو، اگر نہ لگا سکو اور یقیناً نہیں لگا سکو گے تو پھر اللہ کا شکر ہے ہم رستے سے ہٹے نہیں ہیں، امت 10 صدیاں پہلے جو کر رہی تھی آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ ابن جوزی میلاد ہوتا تھا، کہاں ہوتا تھا؟ فرمایا لا زالہ، ہمیشہ ہمیشہ سے، اہل الحرمین، فرمایا مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب کے رہنے والے میلاد منایا کرتے تھے۔
میلاد کرتے تھے. آج کچھ بونے قد کے اور ایک گٹھ جتے ایک گٹھے مولوی کہتے ہیں جی دین تو مکے مدینے سے آیا ہے، تو جو تم یہاں کرتے ہو یہ وہاں تو نہیں ہوتا، جو تم یہاں کرتے ہو یہ وہاں تو نہیں ہوتا. او میں نے کہا دین مکے مدینے سے ہی آیا ہے. میں مانتا ہوں دین مکی ہے، مدنی ہے، وہاں سے آیا ہے، پر دین 1926 تو بعد نہیں آیا، دین 15 صدیاں پہلے آیا ہے. اور جو آج اس وقت عرب کی سرزمین پر نجدی مسلط ہے، وہابی قابض ہے، تجھے نہیں پتا تو میں تجھے بتاؤں. انہوں نے وہاں قتل عام کیا، حملے کیے کعبۃ اللہ پر، مسجد نبوی پر، میرے نبی کے روضہ اطہر پر، اور انہوں نے مدینے والے کے روزے پر فائر کیے ہیں. تجھے نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. 10,000 سنی مسلمانوں کا گلا کاٹ کے یہ قابض ہوئے وہاں. تجھے نہیں پتا؟ ایک نجدی اور وہابی کی کتاب خود اس نے لکھا، عنوان المجد فی تاریخ نجد میں، نجد کی تاریخ پر کتاب لکھی. خود اس میں لکھا کہ ہم نے تو یہاں تھوک کے حساب سے لوگوں کا قتل عام کیا ہے. کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ قبضہ کرنے کے لیے. یہ تو ڈاکو اور چور تھے. یہ آج کا سعودیہ پر مسلط طبقہ، شاہ سعود کا خاندان، یہ تو قزاق تھے، بھاری بیڑے لوٹتے تھے. یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ساتھ میں لایا اور ملا کر کہا آؤ کعبے پر، مسجد نبوی پر، حرمین طیبین پر قبضہ کرتے ہیں، کر کے مفت میں بیٹھ کے کھاؤ، سب کچھ ملے گا. انہوں نے تو قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے میں انہوں نے پتہ ہے کیا کیا کیا؟ انہوں نے فاطمہ زہرا کی قبر پر بلڈوزر چڑھایا ہے. ہاں یہ بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ. میرے نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندے کو قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، فرمایا او لا تؤذ صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دے. ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، فرمایا تکلیف مت دے. سوچو جب حسنین کی امی کی قبر پر بلڈوزر چڑھا ہوگا تو ان پہ کیا گزری ہوگی، اور گنبد خضرا میں زہرا کے بابا پر کیا گزری ہوگی. انہوں نے امی عائشہ کی قبر پر بلڈوزر چڑھایا، جنت بقیع کا تقدس پامال کیا اور کروایا، جنت معلی کا تقدس پامال کیا. سیدہ خدیجہ کا وہ گھر جس میں میرے نبی علیہ السلام 25 برس تک رہے تقریباً، اس گھر کی جگہ پہ وہابیوں نے لیٹرینیں بنائی ہیں. لیٹرینوں کی اور کوئی جگہ نہ تھی، اس جگہ کیوں بنائی؟ ان کے دل نبی علیہ السلام کی دشمنی سے بھلے ہوئے ہیں، یہ بغض نبی کا دھندا کرتے ہیں. مت ان کے بہلاوے میں آنا. تو انہوں نے تو قبضہ کیا ہے. کب؟ 1924 میں. اس کے بعد ان کی حکومت آئی ہے، اور دین تو 1924 کے بعد نہیں آیا. اگر کوئی کاکا آ جا کے میں کہے گا نا کہ جی اب تو وہاں نہیں ہوتا، میں اس کاکے کا کان پکڑ کے تاریخ اسے سنا کر یہ ڈنکے کی چوٹ بتاؤں گا کہ بھابیوں کے 1924 سے پیچھے جا، 1924 سے پیچھے جا، تجھے مسجد نبوی کے صحن میں اور کعبے کے صحن میں میلاد کا جلسہ نظر آئے گا.
سنو، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ یہ کل پیدا ہونے والے بچوگڑے کاکے اور منڈے ہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امت کی 15 صدیوں کو پڑھو، تمہیں ہر صدی میں مدینے والے کا میلاد نظر آئے گا۔ ابن جوزی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا زالہ، ہمیشہ سے، آج نہیں کہہ رہے، 9-10 صدیاں پہلے کہہ رہے، فرمایا ہمیشہ سے۔ وہ جو ہمیشہ بول رہے تھے تو کس کو؟ صحابہ تک، اہل بیت تک، ہمیشہ سے۔ آگے فرمایا اہل الحرمین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی علیہ السلام۔ فرما مکے میں، مدینے میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، سارے عرب میں تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے زہرا کے بابا کے میلاد کے جھنڈے نظر آئیں گے۔ یہ ہے سنی مسلک۔ ہم اس وقت آج جو کر رہے ہیں نا، جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں جو ہو رہا ہے اس وقت، آج اللہ کے فضل سے یہ آج ہی نہیں ہو رہا، یہ 9-10 صدیاں پہلے کے مسلمان بھی کر رہے تھے۔ اور اگلی بات، میں اوپنلی، میں کچھ جذبات سے مغلوب ہو کر اور ہوش جو ہے وہ جوش کی نظر کر کے میں بات نہیں کر رہا، میں پورے ہوش و آواز سے کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا بھر کی دیوبندیت کو اور وہابیت کو اور جنہیں میلاد پر اعتراض ہے، میں انہیں یہ حوالہ پڑھ کر سنا کر چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تو 9-10 صدیاں پہلے میلاد دکھا رہا ہوں، تو بھی 9-10 صدیاں پہلے اپنا کوئی امام دکھا دے، کوئی اپنا دکھا۔ 9 صدیاں پہلے اے بھابی دیوبندی اگر تیرا کوئی تھا تو اسے سامنے لا، تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تجھے نہیں ملے گا، بلکہ 9-10 صدیاں بہت دور ہیں۔ ابھی بھابی اپنا نام لے، اگلا نام لے، اگلا نام لے، تیسرا یا چوتھا نام یا حد 5واں نام، تیسرا یا چوتھا یا 5واں، وہاں پہنچ کے وہابی دیوبندی ختم ہو جائیں گے۔ آگے کون کھڑا ہے پتہ ہے؟ آگے وہ کھڑے ہیں جو میلاد منانے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے ابھی آپ کہیں کہ حضرت آپ نے جو یہاں عقیدہ اور علم بیان کرنا ہے ہم وہ قبول کریں گے جو مدینہ شریف سے آ رہا ہے، تو میں کہوں گا جی میں حاضر۔ آپ کہیں گے ذرا یہاں سے مسجد نبوی کے مصلی اور منبر تک، سرکار کی ذات تک اپنا شجرہ بتاؤ، آپ کا علم اور عقیدہ واقعی وہاں سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے 1-2 نہیں 11 شجرے 11ویں والے کے نام پہ یہاں سے مدینے تک سنا دوں گا، زبانی سنا دوں گا۔ اور اب میرا چیلنج ہے دیوبندی اور وہابی کو کہ تم دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، آج کا وہابی اپنے سے لے کر سرکار تک اور دیوبندی اپنے سے سرکار تک ایک شجرہ سنائے اپنا، پر شرط یہ ہے کہ تجھ سے لے کے وہاں تک سارے دیوبندی ہو، یہاں سے وہاں تک سارے وہابی ہو، 2 یا 3 یا 4 نام لیں گے یا حد 5۔ آگے سنی کھڑا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا کھڑا ہے، میلاد منانے والا کھڑا ہے، آگے دیوبندی وہابی وجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو مسلک اتنی جلدی جواب دے جاتا ہے وہ قبر میں کیسے جائے گا، حشر میں کیسے جائے گا؟ اگر تجھے قبر میں عزت اور مرتبہ درکار ہے، میدان محشر میں اگر سرکار کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے تو آج اس مسلک پہ آ جا جو مسلک 15 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس مسلک کا نام سنی مسلک ہے، سنی عقیدہ ہے، جو ہمیشہ سے آ رہا ہے۔ اور
میں یہاں اس پر اور کلام کرتا، لیکن ایک اور جملہ ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ میلاد کے جلسے ہوتے تھے، ابن جوزی 9-10 صدیاں پہلے ایک اور بات کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول۔ کہا اے 15ویں صدی کے مسلمان، میں تجھے اپنے دور کا بتاؤں کہ ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر حضور کے عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کے چاند طلوع ہو جاتے تھے۔ یہ 9-10 صدیاں پہلے کا اسلام، دین، نبی علیہ السلام کی امت، جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج 15ویں صدی میں تم ڈھونڈنے نکلو نا، آج ڈھونڈو کہ وہ 9-10 صدیاں پہلے والا اسلام کہاں ہے، تو وہ تجھے صرف امام احمد رضا بریلوی کے مسلک میں ملے گا، اور تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میلاد یہ تو آپ امت کے امام کا بالا دے رہے ہیں، میں نے ابھی سیالکوٹ جانا ہے اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے مرکز میں خطاب کرنا ہے، 5 صدیاں پہلے کا امت کا مرکز ہے، اور وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اس پنجاب کی مٹی کا اور دیس کا وہ مرد حر تھا جس نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، اور عام کتابیں نہیں، حضور کے دین کی گرامر کی اصولوں پر وہ کتابیں کہ جو آج عرب والے پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ عجم کا کوئی بندہ اسے اتنی عربی آتی تھی۔ ابھی ہم نے وہاں خطاب کرنا، اس لیے میں جلدی سے ایک حدیث سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یا بھابی آپ کو ابھی یا کل یا پرسوں کہے جی انہوں نے ابن جوزی کا حوالہ دیا تھا، میلاد صحابہ نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، کیسے البیلے لوگ ہیں، او بھائی تیرا کیا لینا دینا صحابہ سے، تو کیا لگتا ہے صحابہ کا، وہابیوں دیوبندیوں دونوں کا امام اور پیشوا ہوا شاہ اسماعیل دہلوی۔ وہ کہتا ہے اللہ چاہے نا ایک گھڑی میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہتا ہے اللہ چاہے تو ایک گھڑی میں کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ میں نے کہا صحابہ کا تو کیا لگتا ہے، تیرا گرو تو کہتا ہے اللہ ایک گھڑی میں کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، اور میں نے مولا علی سے پوچھا علی تم بتاؤ، تم نے تو آنکھ مدینے والے کی گود میں کھولی تھی، بتاؤ سرکار جیسا ایک بھی اور دیکھا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم لم ارا قبلا ولا بعدا مثلا، فرمایا میں علی نے ان جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ وہ کہیں ہم نے ان جیسا تو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہیں ان جیسا تو ہم نے نہ پہلے نہ بعد میں دیکھا ہی نہیں، اور جس نے دیکھا ہی نہیں، جو بھابیوں کا گرو دیوبندیوں کا بڑا، ان کا دادا، ان کا گرو کنٹال، وہ کہتے ہیں اللہ لاکھوں پیدا کر دے۔ میں نے کہا تجھے کیا نسبت ہے صحابہ سے، تو کون لگتا ہے صحابہ کا؟ یہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں لیٹا ہوا ایک درویش ہے جسے اقبال کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں ملا عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زی دہلی اسماعیل دہلوی اینچے بلا جابیست، کاجم والوں کو بھی دین نہیں آتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال دیوبند اور وہابیت اور نجدیت کے بوٹے پر تھپڑ لگا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں تو دین کے رازوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو کہتا ہے کروڑوں کروڑوں کروڑوں،
اقبال کہتا ہے تو کروڑوں کی بات کرتا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ کہ اس جیسا اب دوسرا آئینہ، اس جیسا اب کروڑوں نہیں صرف ایک اور دوسرا آئینہ کا تو کہتا ہے زبان سے لکھتا ہے، ہم نے کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا اس جیسا اب دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں۔ اقبال کہتے ہیں ہمارے خیالوں میں بھی نہیں آیا۔ اقبال تیرے خیالوں میں کیوں نہیں آیا حضور جیسا دوسرا؟ کہا نہ دکانیں آئینہ ساز میں، کب بنانے والے کے کارخانے میں دوسرا مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ اور ادھر دیکھو، اب میں وہ شروع کروں گا، بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں یہاں مختصر، ہو سکتا ہے کہیں صحابہ میں حدیث سنا دوں اور ختم کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المعجم الکبیر، لکھنے والے ہیں امام طبرانی، جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ 25 سے، حدیث کا نمبر 28 سے۔ حدیث بیان کون کرتا ہے؟ تیری میری امی سیدہ عائشہ۔ اے وہابیوں، میں امام محمد رضا کا ایک فکری بیٹا تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر دیوبند تک، وہاں سے لے کر نجد تک میں یہ حدیث دکھا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما عندی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں تو صحابہ کی بات کرتا ہے، صحابہ سارے اعلیٰ والا بالا عزت والے عظمت والے شان والے، پر جو تمام صحابہ کا امام لگتا ہے نا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو تمام صحابہ کا امام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے گھر میرا تھا، میرے بابا صدیق بھی تھے اور نبیوں کے امام میرے سر کے تاج کونین کے تاجدار بھی تھے۔ اما باپ کیا ہو رہا تھا؟ یہ لفظ حدیث میں میلادہما، یہ آج جو ہمارے اشتہار پہ لکھا ہے میلاد، یہ ہم نے گڑا نہیں ہے، ہم نے امی عائشہ سے پڑھا ہے۔ فرمایا گھر میرا تھا، میرے سر کے تاج نبیوں کے امام بھی تھے اور صدیق پاک بھی تھے۔ ہو کیا رہا تھا؟ سیدہ فرماتی ہے میرے بابا صدیق اپنا میلاد سنا رہے تھے، زہرا کے بابا اپنا میلاد سنا رہے تھے۔ صحابہ میں کہتا ہوں یہ میلاد کے لفظ ہے حدیث میں، تو جو میلاد کل مسجد نبوی میں سرکار کے حجرے میں ہو رہا تھا نا، وہ میلاد آج داتا کے دیش میں یہ امام محمد رضا کا غلام منا رہا ہے۔ سمجھ آگئی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سنی رہو سنی، ٹنا ٹن سنی، نہ ہمارا کوئی رشتہ ہے دیوبندیوں سے، نہ وہابیوں سے، نہ شیعوں سے، نہ رافضیوں سے۔ ہم کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں اور مرتے دم تک سنی رہیں گے۔ ہے سنی خوش نصیب ہے تو، اللہ کا شکر ادا کر۔ میں آپ سے نہیں، میں کلاس میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہوئے بھی یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، بند کمرے میں وہاں بیٹھ کے بھی یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں شہزادو خدا کا کروڑ بار شکر ہے، بلکہ قیامت تک شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ اور اگلی بات ایک اور ہے، بڑی ڈاڈی ہے، ہر کوئی نہیں کرتا پر ہم کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ اور سٹیمنا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا اگر قیامت تک شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، سر کو سجدے میں رکھ کر۔ کیوں؟ کہ اس نے ہمیں کسی بھابی دیوبندی شیعہ اور رافضی کے گھر پیدا نہیں کیا،
یا رسول اللہ کہنے والے سرکار کے عاشقوں کے گھر پیدا فرمایا ہے. الحمدللہ تعالی. اور اگلی بات آخری اور ختم سننی. کبھی کسی مرحلے پر کوئی تجھے دبانے کی کوشش کرے تو مت دبنا، مت گھبرانا. ہمارا اوپن چیلنج ہے، جس کوٹ میں کوئی چاہتا ہے ہم اس کی تسلی نہیں، مڑ پنجابی علی تسلا چا کرے سا، تسلا چا کرے سا. جہاں جس کو گمنڈ ہے ہمیں بتائے، اس کا نشہ ہم اتاریں گے اور پھر مدینے کا نشہ چڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا آمین. ابھی بہت باتیں ابھی یہ جو بولا نا اس پر بھی بہت باتیں. اور ابھی گاڑی میں بیگ کتابوں کا بھرا ہوا رکھا ہے پورا. زندگی جیسا اور کچھ نہیں خریدیا سوائے سرکار دے دین دے. ہاں یہاں مولوی 6 مہینے سال ٹیوشنیں پڑھا لینا، صرف ٹیوشن بس، تو وہ اپنا بنگلہ مکان سیٹ کر لیتا ہے. مجھے 16 برس ہو گئے کراچی سے خیبر تک تقریریں کرتے ہوئے، میں نے ایک بالشت زمین نہیں خریدی، نہ مرتے دم تک خریدوں گا. میں نے 1.5-2 کروڑ کا کتابوں کا خزانہ خرید کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ جہاں کوئی بدماش میرے نبی کے دین کی طرف میلی آنکھ کرے گا ہم اس کی چھاتی پہ چڑھ کے عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے. السلام علیکم.